یہاں پہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ریزن کیا ہو سکتی ہے یہ جو پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات جو ہیں ناکام ہوئے ہیں. پاکستانی سائیڈ کا یہ موقف ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ایسی کوئی ضمانت دینے سے انکاری تھے کہ ہم جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو افغانستان کے راستے ہم پاکستان میں کاروائیاں کرنے سے نہیں روکیں گے، یعنی کہ انہوں نے ایسی کوئی ضمانت نہیں دی. جبکہ افغان طالبان جو ہیں ان کا موقف جو سامنے آیا ہے، ایک افغان جرنلسٹ ہے سمیع یوسف زئی صاحب، انہوں نے یہ بتایا کہ افغان طالبان کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے بھی پاکستان سے کہا تھا کہ پاکستان شوڈ ناٹ الاؤ US ڈرونز ٹو انٹر افغانستان فرام اٹس ایئر اسپیس. تو پاکستان نے بھی ہمیں کوئی یقین دہانی نہیں کروائی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے جس میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، اس میں کوئی امریکن فیکٹر بھی ہے؟ دیکھیں، یہ تو طالبان کا کہنا ہے. جو میں نے بھی دیکھی ہے ان کی ایک ٹویٹ، ایک رپورٹ کی جہاں انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان اجازت دیتا ہے امریکہ کو ڈرونز وہاں سے فلائی کرنے کی اور افغانستان پہ حملہ کرنے کی. تو اس طرح کی تو کوئی چیز ہے نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. لیکن دیکھیں، جب اس طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں تو پوسچرنگ ہمیشہ ہوتی ہے. میں تو خود پریکٹیشنر رہ چکی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ دونوں سائڈز، جو بھی سائڈز ہوں، وہ اس طرح کی باتیں ضرور کرتے ہیں ٹو پٹ پریشر آن دی ادر سائڈ. لیکن دیکھیں، کرکس آف دا نیگوسیشن پہ ہمیں فوکس رکھنا چاہیے. حامد، اور اس کا کرکس کیا ہے؟ کرکس یہ ہے کہ پاکستان کی توقع ہے کہ افغانستان اگری کرے ٹو اے میکنزم جس سے کہ یہ اسٹیبلش ہو جب بھی کوئی کراس بارڈر اٹیک ہو انٹو پاکستانی ٹیریٹری فرام افغانستان سوئل. اس پہ میں سمجھتی ہوں کہ امپاس ہے، ڈیڈ لاک ہے، اس لیے کہ وہ کوئی ریٹن ایشورنس نہیں دینا چاہ رہے. ویسے تو وہ ایشورنسز کب سے دے رہے ہیں؟ جب سے ہم نے مذاکرات شروع کیے TGP کے حوالے سے طالبان اتھارٹیز کے ساتھ، اور وہ تو 4 سال سے ہم کر رہے ہیں جب سے یہ اقتدار میں واپس آئے ہیں. تو انہوں نے تو ہمیشہ ہمیں ایشورنسز دی ہیں. کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں ٹائم چاہیے، کبھی وہ کہتے تھے ہمیں تھوڑا سا اسسٹنس دے دیں کہ ہم TTP کے جو اڈے ہیں جو تسلیم کرتے ہیں وہ پرائیویٹلی، پبلکلی نہیں، تو وہ ہم ریلوکیٹ کر دیں گے. کبھی وہ کہتے تھے کہ دیکھیں، اگر ہم بہت ہی زیادہ کریک ڈاؤن کریں گے TTP پہ تو اس سے یہ نہ ہو کہ وہ فریگمنٹ کر کے جو سپلنٹرز ہیں وہ جا کے ISIS کو جوائن کر لیں. تو اب ظاہر ہے پاکستان کی پیشنس ایگزاسٹ ہو چکی تھی نا، بیکاز یہ ساری ایشورنسز ہم سن چکے ہیں پہلے. تو ان مذاکرات میں میرا خیال ہے پاکستان کا جو فوکس یا ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایشورنسز ہمیں نہیں چاہیے. اب یہ ان کو کنورٹ کریں کمٹمنٹس میں، اور وہ کمٹمنٹس کی بھی ویریفیکیشن ہمیں چاہیے. سو وہ والی بات ہے جس کو ایک زمانے میں کہتے تھے ٹرسٹ بٹ ویریفائی، کہ ٹھیک ہے وی آر پریپیئرڈ ٹو ٹرسٹ یو بٹ انٹل وی ویریفائی دین وی کانٹ گو اینی فردر. اور ان کی طرف سے ظاہر ہے جو کہ رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک ہیسیٹیشن ہے، ایک ریلکٹنس ہے ٹو گیو اے ریٹن ایشورنس. تو اس کے بغیر لگتا ہے کہ گاڑی آگے نہیں چلے گی. لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی کوئی پاکستان نے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ ان نیگوسیشنز کو ختم کر دیں گے اینڈ دے ول ریورٹ اور دے ول گو بیک ٹو سم کائنڈ آف ملٹری ایکشن. ابھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میری امید ہے کہ ایسی چیز نہ ہو. بیکاز دیکھیں، ابھی ہمارا خطہ ویسے ہی بہت انسٹیبل ہے. اس سے اگر فردر ہاسٹیلٹیز ہوتی ہیں بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان تو اس سے تو پھر اور انسٹیبلٹی آئے گی ہمارے ہاں. اور اس کا اثر دیکھیں، اس کا اثر ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس پہ ہوتا ہے، ہماری ٹریڈ پہ ہوتا ہے. ہمارے ٹرائبز ہیں جو دے لیو آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر، ان کی انکم پہ ہوتا ہے. سو یہ صرف یہ ون سائڈڈ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، بیکاز ہم بڑا ملک ہے اور وہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ ول ناٹ برنگ پین ٹو اس، اینڈ وی مسٹ اوائڈ دیٹ. اچھا اعزاز چوہی صاحب، یہ جو مذاکرات کی ناکامی ہے اس کے فوراً بعد اسلام آباد جو ہے اس نے بھی ایک اپنے موقف کا اظہار کیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کابل سے بھی سورسز کے حوالے سے کچھ خبریں جو ہیں وہ ریلیز کی جا رہی ہیں. اور افغانستان کا ایک بہت بڑا ٹی وی چینل ہے طلوع نیوز، اور طلوع نیوز جو ہے اس نے کہا ہے کہ سیکورٹی سورسز ٹولڈ طلوع نیوز دیٹ فرام ناؤ آن اینی اٹیک بائی پاکستان ول بی میٹ ود a reciprocal response and if Afghanistan's territory is bombed
اسلام آباد ول بی ٹارگیٹڈ. اب طلوع نیوز جو ہے، کیونکہ میں خود اس ٹی وی چینل کو جانتا ہوں، یہ اسی طرح افغانستان کا ایک بڑا ٹی وی چینل ہے، جس طرح کہ جیو نیوز پاکستان کا بہت بڑا ٹی وی چینل ہے، تو یہ ان کی ویب سائٹ پہ یہ خبر موجود ہے. اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک ایویڈنس پاکستان کے پاس آ گئی ہے اس ایک سٹوری کی صورت میں کہ افغانستان کے پاس تو کوئی ایئر فورس نہیں ہے، وہ تو اسلام آباد پہ بم نہیں مار سکتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو استعمال کریں گے. تو یہ جو ایک دھمکی ہے طلوع نیوز کے ذریعے پاکستان کو دی گئی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جی، جس طرح پہلے ان کی حرکات رہی ہیں، 4 سال سے صبر ہی کر رہے تھے نا، اور یہ کرتے چلے جا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب 3-4 دن پہلے میں نے واشنگٹن پوسٹ کا وہ آرٹیکل پڑھا جس میں انہوں نے یہ گمان کیا تھا، اپنا ان کا خیال تھا کہ یہ سارا جو جھگڑا ہے طالبان وہ ڈیورنڈ لائن کو بارڈر نہ ماننے کے حوالے سے ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو ایجنڈے پہ لانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ جو بات چیت ایکچولی چل رہی ہے اس میں وہ یہ لے کر آئے ہیں یا نہیں لے کر آئے ہیں. دیکھیں یہ باتیں ساری اس بات کا کھلا اشارہ کر رہے ہیں کہ بھارت کی طرف سے ان کو باقاعدہ پوری طرح شہ دی گئی ہے، ورنہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ نہ ان کے پاس ایسی ایئر فورس ہے نہ کچھ ہے. کبھی وہ جو دریا کے اوپر اپنا ڈیم بنانے کا کر رہے ہیں، ان کی بھی ان کے پاس کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، انہوں نے کہیں سے لینی ہوگی، وہ بھارت سے ہی لینی ہوگی. تو اس لیے ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے یہ ایک ان کو پراکسی کے طور پر کھڑا کیا جا رہا ہے. یہ آئرنی ہے، یعنی طالبان کی وجہ سے ہم بدنام ہوئے، ان کو 2 دہائیاں ہم ان کی حمایت کی وجہ سے امریکہ بھی ہم سے ناراض رہا، اور آج وہ مائی اینیمیز اینیمی کے فلسفے کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہے ہیں. لیکن یہ سب باتیں جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ آہستہ آہستہ ایجنڈا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اصل کیا چاہتے ہیں. کیا ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور بڑی کوئی چیز، کیونکہ ورنہ تو ان کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا. دیکھیں اگر ہماری طرف پین آئے گی تو ان کی طرف تو کہیں بڑی پین آئے گی نا جی، ہم سے کہیں زیادہ پین آئے گی. ہم تو اس ٹرانزٹ ٹریڈ سے بہت پرانی پین لے رہے تھے. تو اس لیے یہ صرف ڈر کے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ چونکہ ہمیں بھی پین آئے گی تو ہم کچھ نہ کریں. بھائی ہم کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہمیں کرنا ہوگا. اگر ڈائیلاگ نہیں چلتا تو ڈائیلاگ چلنا چاہیے، میں مانتا ہوں اس بات کو، بالکل آخر تک چلنا چاہیے. اور یہ انٹرلوکوٹرز بڑے جینون بیٹھے ہوئے ہیں، ترکی بھی اور قطر بھی. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں ان کی اصل جو مدعا ہے اس تک پہنچنے کی ضرورت ہے. کیوں وہ یہ پتہ اپنے ہاتھ سے چھوڑنا نہیں چاہتے. آخری سوال ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، ایک طرف تو ہمارے ایک ہمسایہ ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات میں بہت کشیدگی پیدا ہو گئی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی کشیدگی چل رہی ہے. دوسری طرف ٹائمز آف اسرائیل جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انٹرنیشنل فورس ٹو اسٹیبلائز غزہ کوڈ انکلیوڈ ٹروپس فرام پاکستان. اور رائٹرز جو ہے اس نے نیتن یاہو کے حوالے سے کہا ہے کہ نیتن یاہو سیز اسرائیل ول ڈیسائڈ وچ فارن ٹروپس ایکسیپٹیبل ٹو سیکیور غزہ سیز فائر. اس ساری صورتحال میں کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل فورس جو ہے اس میں پاکستانی فوج کو شامل کر کے غزہ بھیج دے؟ دیکھیں حامد، میرا خیال ہے ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے اس کو اسیس کرنے میں. اگر فیصلہ ابھی نہیں ہوا تو اس فیصلے کے لیے آئی تھنک ہمیں 3-4 چیزیں سامنے رکھنی چاہیے. نمبر 1 کہ اس پیس کیپنگ فورس کا مینڈیٹ کیا ہوگا. کیا اس کے مینڈیٹ میں شامل ہوگا حماس کو ڈسارم کرنا؟ اور اگر وہ شامل ہوگا تو میرا خیال ہے بہت سارے مسلمان ملک جو ہیں وہ نہیں جانا چاہیں گے اس پیس کیپنگ فورس میں. جو کنگ آف جارڈن ہے آلریڈی انہوں نے کہا ہے BBC کے ساتھ انٹرویو میں کہ پیس کیپنگ فائن، پیس انفورسمنٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ، اور اس میں کم از کم جارڈن نہیں شامل ہوگا. نمبر 2 چیز جو ہمیں سامنے رکھنی چاہیے وہ یہ کہ کل کو حماس کی بھی بات میں نے پوری نہیں کی، یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے اگر حماس کی ڈسارمنٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہے اس کے مینڈیٹ میں، تو یہ تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ یہ جو ملک جا رہے ہیں وہ اسرائیل کے دفاع کے لیے جا رہے ہیں. بیکاز اسرائیل کا گول کیا رہا ہے پچھلے 2 سال، جس میں کہ انہوں نے 70,000 فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، وہ تو یہی رہا ہے نا، حماس کو تباہ کرنا. تو اگر یہ انٹرنیشنل فورس سے یہ توقع کی جائے گی کہ آپ جا کے ان کو تباہ کریں، بیکاز ڈسارمنٹ کا تو مطلب یہی ہے نا. اچھا، دوسری پوائنٹ میں کرنا چاہتی ہوں اسیسمنٹ میں کہ اگر کل کو ایک کلیش ہوتا ہے بٹوین جو بھی ملک جاتا ہے اندر
مسلمان ملک فلسطینیوں کے ساتھ، تو اس کا کیا اثر پڑے گا اس ملک پہ؟ جی تیسری چیز پاکستان کے حوالے سے میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ایسے وقت پہ، جس کی آپ نے بہت اچھی طرح سے نشاندہی کی، ایک ایسے وقت پہ جب ہمیں ٹو فرنٹ سچویشن ہم فیس کر رہے ہیں، اور اب ملک کے اندر ہم ایک فریجائل اکنامک سچویشن میں آلریڈی ہیں ابھی تک، اور ساتھ ساتھ 2 صوبے جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائز ہوئے ہوئے ہیں ملیٹنسی کی وجہ سے، تو کیا اس وقت ہمارا فوکس پاکستان نہیں ہونا چاہیے جی نہ ٹھیک کہ ہے۔ باہر؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اعزاز چودھری صاحب، آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اسرائیلی اخبارات میں کہ پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کی تجویز زیر غور ہے۔ میں اتفاق کرتا ہوں جتنے پوائنٹس انہوں نے کہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کون سا فریم ورک ہے، یعنی لیگل فریم ورک کیا ہے۔ میری خواہش اور سجیشن تو یہی ہوتی کہ یہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں لے جا کے اس پیس پلان کو لیجیٹمائز کرتے اور یو این کے بینر کے تحت وہ پیس کیپنگ فورس جاتی۔ لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ پیس کیپنگ کس کے لیے ہے، کیا وہ حماس کے خلاف ہے یا اسرائیل کی ایٹراسٹیز کے خلاف ہے، یا وہ وہاں پہ امن عامہ رکھنے کے لیے۔ میرے خیال میں ابھی بہت سارے لوز اینڈس ہیں۔ ابھی تو یہ عرب ملکوں کے ساتھ بھی نیگوشیشن اس پہ ہونے کے بعد پاکستان کو جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا، بٹ آئی آلسو ایگری کہ وہاں اگر آپ نے ایٹ بیسٹ جانا بھی ہو اور یہ سب کی اتفاق رائے ہو سارے عربس کی کہ ٹھیک ہے آپ بھی ہمیں وہ فورسز دیں، تو وہ ٹوکن پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے اپنے اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، مشرق میں، مغرب میں اور ملک کے اندر بھی۔ یقیناً ہمیں اس میں میرا فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ